أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح پر پروگرام پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا پروگرام شیب ابی طالب کے بارے میں پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک پروگرام میں بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ کے کام کا آغاز کیا تو اس پر روسائے قریش کی طرف سے سخت رد عمل ظاہر کیا گیا۔ دھیرے دھیرے اکا دکا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اللہ پر غور و فکر کرتے ہوئے مسلمان ہونے لگے۔ روسائے قریش کو ہرگز یہ پسند نہ تھا کہ مکہ میں اسلام کا پودا لگنے پائے، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلاف ظلم و ستم اور جبر و استبداد کا راستہ اختیار کیا کہ یہ ایک گزشتہ پروگرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تکالیف اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ناقابل برداشت انتہائی دردناک اذیتوں کا حال بیان ہو چکا ہے، مگر مسلمان ہونے والوں کی تعداد میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا تھا۔ اس لیے روسائے قریش نے مسلمانوں کو اذیتوں میں مبتلا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کا کوئی راستہ نکالنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ اس غرض کے لیے روسائے قریش کے 3 وفود نے یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات چیت کی، لیکن ان کو کامیابی نہ ہوئی۔ اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ نبوت کے 5ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تحریک کی کہ جو کوئی ہجرت کر سکتا ہے وہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ روسائے قریش کے ایک وفد نے ملک حبشہ میں جا کر وہاں کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں پیش ہو کر ان سے درخواست کی کہ وہ مہاجر مسلمانوں کو ان کے ساتھ واپس مکہ بھیج دیں، مگر ان کی یہ درخواست منظور نہ کی گئی۔ روسائے قریش نے اپنی ان تمام ناکامیوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف انتہائی سخت قسم کی منصوبہ بندی کی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام افراد، خواہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، ان سب کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سے دستبردار نہ ہوں تو انہیں ایک جگہ محاصور کر کے تباہ کر دیا جائے۔ لہذا تمام روسائے قریش نے ایک معاہدہ تیار کیا۔ اس معاہدہ میں قبائل بنو کنانہ بھی شامل تھے۔ یہ معاہدہ نبوت کے 7ویں سال محرم کے مہینہ میں لکھا گیا۔ اس میں لکھا گیا کہ تمام قبائل قریش کی طرف سے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے افراد کا مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اس معاہدہ میں لکھا گیا کہ اگر بنو ہاشم اور بنو مطلب کے افراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سے دستبردار نہ ہوں تو ان کو ایک جگہ قید کر کے تباہ کر دیا جائے۔ اس معاہدہ میں لکھا گیا کہ کوئی شخص بنو ہاشم اور بنو مطلب سے کسی قسم کا کوئی لین دین نہیں کرے گا اور نہ ہی ان لوگوں کے ساتھ رشتہ کرے گا اور نہ ہی ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھے گا اور نہ ہی ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز جانے دے گا جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے سپرد نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ لکھا گیا اور تمام روسائے قریش کے اس معاہدہ پر دستخط ہو گئے اور اس معاہدہ کو خانہ کعبہ کے اندر ایک دیوار کے ساتھ ایک قومی معاہدہ کے طور پر لٹکا دیا گیا۔ چنانچہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ
خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم اور بنو مطلب کے افراد کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ شیب ابی طالب کے تعارف میں بیان کیا جاتا ہے کہ شیب ابی طالب بنو ہاشم کا ایک خاندانی درہ تھا۔ چاند ایک وہ لوگ جو کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب میں سے نہ تھے مگر وہ مسلمان تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ بات بطور خاص قابل ذکر ہے کہ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل نہ ہوا، اس نے کفار مکہ کا ساتھ دیا۔ شیب ابی طالب میں محصوری کے ایام بہت سخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے راتوں کو جاگتے رہتے تھے۔ مسلمان کئی کئی دن بغیر کھائے پیے گزارتے تھے۔ ان ایام میں بعض اوقات بعض مسلمانوں نے سوکھے چمڑوں کو ابال کر نرم کر کے اور صاف کر کے کھایا۔ بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے روتے تو ان کے رونے کی آوازیں دور دور تک جاتی اور کفار مکہ ان آوازوں کو سن کر خوش ہوتے تھے۔ شیب ابی طالب کے ارد گرد کے ماحول کی سخت نگرانی کی جاتی تھی۔ سارے کفار ایک جیسے نہ تھے، بعض نرم دل لوگ چوری چھپے رات کے اندھیرے میں شیب ابی طالب کی دیواروں کے اوپر سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں پھینک دیتے تھے۔ یہ مصیبت قریباً 3 سال تک جاری رہی۔ اس عرصہ میں مسلمان صرف حج کے مہینوں میں باہر نکل سکتے تھے۔ کفار قریش میں سے بعض شریف اور نرم دل لوگ ان مظالم کو جان کر بہت تکلیف محسوس کرتے تھے، مگر وہ بے بس تھے، وہ آواز نہ اٹھا سکتے تھے۔ جب اس معاہدہ پر قریباً 3 سال کا عرصہ گزر گیا تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ اس معاہدہ کی ساری تحریر سوائے اللہ کے نام کے مٹ چکی ہے اور وہ کاغذ بھی کھایا جا چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے یہ سنا تو فوراً خانہ کعبہ میں پہنچے۔ اس وقت سین کعبہ میں چند ایک روسائے قریش بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب نے ان سے کہا کہ تمہارا یہ ظالمانہ معاہدہ کب تک چلے گا؟ سامعین و ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے روسائے قریش سے کہا کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ بائیکاٹ والے معاہدہ کی تحریر سوائے اللہ کے نام کے مٹ چکی ہے۔ آپ جائیں اور وہ معاہدہ دیکھیں۔ میرا بھتیجا ہمیشہ سچ بات ہی کہتا ہے۔ آپ بھی دیکھیں کہ میرے بھتیجے نے جو بات بیان کی ہے کہاں تک درست ہے۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ ہاں دیکھنا چاہیے۔ وہ معاہدہ دیکھا گیا تو واقعی مٹ چکا تھا۔ اس پر بعض روسائے قریش اشتعال میں آ گئے، مگر چند شریف روسائے قریش کو اس ظالمانہ معاہدہ کے خلاف آواز اٹھانے کا موقع مل گیا۔ وہ لوگ سین کعبہ سے باہر نکلے اور کفار مکہ کی ایک دوسری مجلس میں گئے۔ ان میں سے ایک بہادر شریف آدمی نے کفار مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے قریش، تم مزے سے زندگی گزار رہے ہو اور تمہارے مسلمان بھائی انتہائی مصیبت میں ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف کیا گیا بائیکاٹ کا معاہدہ ظالمانہ ہے۔ اس معاہدہ کو قائم نہ رہنا چاہیے، اس کو منسوخ کر دینا چاہیے۔ اس کے دوسرے ساتھیوں نے بھی اس کی تائید کی۔ ابو جہل نے بڑے زور سے کہا کہ یہ معاہدہ قائم رہے گا، کوئی شخص اس معاہدہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایک شخص نے کہا کہ جب یہ معاہدہ لکھا گیا تھا ہم اس وقت بھی راضی نہ تھے، یہ بحث ابھی جاری تھی۔ ایک شخص محتم بن عدی نے اس معاہدہ کو ہاتھ میں لیا اور اس معاہدہ کے بوسیدہ کاغذ کو پھاڑ دیا، اور پھر یہ چند ایک بہادر اور شریف لوگ ہتھیار لگا کر شیب ابی طالب کے دروازہ پر گئے اور شیب ابی طالب میں محصور مظلوم مسلمانوں کو باہر نکال لائے۔ یہ بعثت نبوی کے 10ویں سال کا واقعہ ہے۔
شیب ابی طالب میں محصوری کے عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا شعار بیوی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی صحتوں کو بہت نقصان پہنچا۔ وہ دونوں بہت کمزور ہو گئے تھے۔ شیب ابی طالب سے رہائی کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب فوت ہو گئے، اور پھر فوراً بعد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فوت ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور از راہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔